ہیں اور آہستہ آہستہ تمام نمائندگان کی جانب سے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بیلاروس کے پرائم منسٹر بھی اس وقت کانفرنس ہال میں پہنچ چکے ہیں۔ تاجکستان کے پرائم منسٹر بھی اجلاس میں شرکت کے لیے کنونشن سینٹر پہنچ چکے ہیں اور جہاں پر ان کا تاریخی استقبال کیا جا رہا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کیا جائے گا اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور ایسے اجلاس میں 8 ملکوں کے وزراء اعظم شریک ہوں گے۔ معیشت، تجارت، ماحولیات کے شعبوں میں بات چیت ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر اس وقت، اور جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تمام غیر ملکی مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کونسل آف ہیڈ آف گورنمنٹ کے 23ویں اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ایسی اجلاس کی اگر بات کریں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، تو سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں چین کے وزیر اعظم لی چیانگ، روس کے وزیر اعظم میخائیل مشتوسن اور تاجکستان کے وزیر اعظم رسول زادہ، کرغزستان کے وزیر اعظم اور بیلاروس کے وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ قازقستان کے وزیر اعظم بھی شریک ہیں اور تاجکستان کے وزیر اعظم اور ازبکستان کے وزیر اعظم کی اگر بات کریں تو وہ بھی اس اجلاس کے اندر شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران کے نائب صدر محمد عارف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی ایسی کانفرنس میں شریک ہیں، جبکہ منگولیا کے مبصر ملک کے طور پر شریک ہیں جس کی نمائندگی منگولین وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تمام معزز مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی اسکرین پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس سے افتتاحی خطاب کرنے کے علاوہ نیشنل سٹیٹمنٹ بھی دیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر آج وزیر اعظم پاکستان اور روس کے وزیر اعظم کی دو طرفہ ملاقات بھی متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بتاتے چلیں کہ ایسی اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے بھی اہم تنظیمی فیصلے کریں گے۔ آج یہ اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو انتہائی اس کے اندر خوبصورتی کے ساتھ اس میں تزئین و آرائش کی گئی ہے اور دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اسلام آباد کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایسی اجلاس کے سلسلے میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہے کنونشن سینٹر میں ہو رہا ہے اور یہاں پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ مناظر بھی آپ براہ راست دنیا نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں تو یہ اجلاس پاکستان کے لیے یقینی طور پر ایک مثبت امیج پاکستان کا جو ہے پوری دنیا میں اجاگر کرے گا اور یقینی طور پر اس سے پاکستان کو بہت فائدہ بھی ہوگا، چونکہ ایک لمبے عرصے بعد پاکستان ایک بڑے ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے، اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس میں پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ پوری دنیا میں اجاگر ہوگا۔ جہاں پر ہمارے ملک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وہاں پر اس کو بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا تھا، لیکن اس اجلاس کے بعد جو کہ ایک تاریخی دن ہے آج پاکستان میں، 27 سال کے بعد یہ ایونٹ پاکستان کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا ہے اور اس ایونٹ کی وجہ سے پاکستان کا ایک مثبت امیج پوری دنیا میں اجاگر ہوگا۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی صورتحال، اسلام آباد میں انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اسلام آباد کو سجایا گیا ہے۔ بالکل آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ حکومت کی کونسل کا یہ 23واں اجلاس ہے۔ عالمی رہنماؤں اور مندوبین کی کنونشن سینٹر آمد کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ نائب پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی موجود ہیں اور جبکہ ایس سی او سیکرٹری جنرل جانگ مینگ اس وقت جو ہے کنونشن سینٹر پہنچ چکے ہیں اور اس وقت تمام سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلے آج 8 ممالک کے وزراء اعظم شریک ہوں گے اور پاکستان 27 سال بعد بڑے ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑے تاریخی دن ہے اور جبکہ پرائم منسٹر شہباز شریف اس کی صدارت کر رہے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ افتتاحی تقریب سے باقاعدہ طور پر خطاب بھی کریں گے۔ اور اگر اس کانفرنس کے ایجنڈے کی بات کی جائے تو اس میں معیشت، تجارت اور ماحولیات
مالیات کے شعبوں میں بات چیت کی جائے گی، جس میں مختلف ممالک کی جانب سے پرپوزلز بھی پیش کیے گئے ہیں اور جس میں خاص طور پر جو ہے دستاویزی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اور چین کے پرائم منسٹر اور روسی پرائم منسٹر بھی اس وقت اس کانفرنس کا حصہ ہیں، جس میں بیلاروس، کازاخستان، تاجکستان کے وزراء اعظم بھی شریک ہیں، اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور ازبک پرائم منسٹر اور جبکہ ایرانی وزیر معدنیات بھی کانفرنس کا حصہ ہیں۔ اور اس وقت تمام غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر ان کا شاندار استقبال ان کا کیا جا رہا ہے، اور منگولیا کے پرائم منسٹر بھی اس وقت کنونشن سینٹر پہنچ چکے ہیں، جہاں پر ان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر صنعت سید محمد اتابک نور بھی شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں، اور جبکہ ایس یو سیکریٹری جنرل بھی پہنچ گئے ہیں، جہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اور اگر بات کی جائے ترکمانستان کی، تو ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میریدوف بھی کانفرنس ہال میں پہنچ چکے ہیں، بیلاروس کے پرائم منسٹر بھی کانفرنس ہال میں پہنچ چکے ہیں، اور ایسے میں روس کے پرائم منسٹر ایس یو اجلاس میں شرکت کے لیے بھی کنونشن سینٹر پہنچ چکے ہیں۔ اور جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اس وقت ان کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور اگر بات کی جائے یہاں پر بھارت، چین، روس، ایران اور تاجکستان کی، تو روس کی جانب سے جو سب سے بڑا اب تک کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ 76 رکنی ڈیلیگیشن جو ہے وہ شرکت کر رہا ہے، اور بھارت 4 رکنی ہیں، جبکہ ایس سی او کے 7 نمائندے جو ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ چین کے 15 رکنی نمائندے جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، خاص طور پر جو سربراہان ہیں، اور کرغزستان کے 4 اور جبکہ ایران کے 2 رکنی وفد اس وقت اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ اور جبکہ وزیراعظم شہباز شریف اور منگولیا کے پرائم منسٹر کی جانب سے خوشگوار جملوں کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے۔ یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت روسی ہم منصب کا بھی شاندار استقبال کیا گیا ہے اور مصافحہ بھی کیا گیا۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد ایس سی او میں شرکت کرنے والے لیڈران کی جانب سے گروپ فوٹو بھی لیا جائے گا، اور رہنماؤں کی جانب سے خوشگوار جملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ اور اگر بات کی جائے کنونشن سینٹر کی، وہاں پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس وقت خوشگوار ماحول میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ یہ دنیا نیوز کی اسکرین پر براہ راست مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے کل ہی سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور آج جو ہے ایک باقاعدہ ایونٹ کا آغاز ہوگا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے کنونشن سینٹر میں۔ اور سربراہی اجلاس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وفد کی اگر بات کر لیں تو روسی وزیر اعظم کے ہمراہ ایک بڑا وفد پاکستان پہنچا۔ ایسی سربراہان مملکت اجلاس کے لیے سب سے بڑا وفد ہی روسی فیڈریشن کا ہے۔ روسی وفد 2 حصوں میں پاکستان پہنچا تھا۔ روسی وزیر اعظم کے وفد میں 58 سے زائد روسی صحافی بھی شامل ہیں۔ میخائیل ولادیمیر کی پاکستانی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، اور ادھر اگر ہم بات کریں ایران کی تو ان کے اول نائب صدر ڈاکٹر رضا عارف بھی ایس سی او سربراہان حکومت کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکے تھے، اور ایرانی اول نائب صدر کی اعلیٰ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ اسی طرح ایسے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے بھارتی وزیر خارجہ کی اگر ہم بات کریں جے شنکر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مصافحے اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ معزز مہمانوں کے لیے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں عشائیہ بھی منعقد کیا گیا تھا۔ مہمانوں نے ایس سی او سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد بھی دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایس سی او اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے۔ اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اسی ساتھ وہ بتاتے چلیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عالمی رہنماؤں اور مندوبین کی کنونشن سینٹر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس سی او سیکریٹری جنرل جانگ منگ کنونشن سینٹر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکریٹری جنرل ایس سی او کا خیر مقدم کیا۔ ایران کے وزیر صنعت سید محمد اتابک نور شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ترکمانستان کے وزیر اعظم بھی کنونشن سینٹر پہنچے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولف چینکو کی کنونشن سینٹر آمد، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکمانستان اور کے جو وزیر خارجہ ہے راشد میریدوف بھی جنہ کنونشن سینٹر پہنچے، جن کا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے استقبال کیا گیا ہے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم، تاجک وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ قازقستان کے وزیر اعظم بھی پہنچے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ۔ عدیل، آگاہ کیجیے گا ایس سی کانفرنس کے حوالے سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور شہباز شریف ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ جی بالکل، آج باقاعدہ جو کانفرنس کے آغاز کا یعنی جو پہلا مرحلہ ہے جس میں جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے معزز مہمانوں کو ویلکم کیا ہے، وہ ویلکم کر رہے ہیں، اور انہوں نے
खुद और उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके साथ मौजूद हैं जिना कन्वेंशन सेंटर में। जो डेलीगेट्स हैं, जो आलमी रहनुमा हैं, उनको रिसीव किया जा रहा है। इसके बाद एक फोटो सेशन होना है और उस फोटो सेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच करनी है और उस स्पीच के बाद आलमी रहनुमा जो हैं उन्होंने अपना इजहार ख्याल करना है। और जो शेड्यूल है उसके मुताबिक तकरीबन 1 बजे के करीब SCO के जो बहुत से MOUs हैं उन पे साइनिंग सेरेमनी है वो होनी है। इस वक्त अगर हम देखें तो जिना कन्वेंशन सेंटर जहां पे आलमी रहनुमा जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने वो रिसीव कर रहे हैं। वो खुद पर्सनली आगे जाके दरवाजे पे जाकर उनको रिसीव करके उनके साथ मुसाफा करके और उनको उसके बाद कन्वेंशन सेंटर में अंदर हॉल में उनको ले जाया जाता है। तो जो रहनुमा हैं ये रशियन हरूफ तहजी के लिहाज से वो उनका जो एक प्रोटोकॉल था उसके मुताबिक वो कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और कन्वेंशन सेंटर पहुंचने के बाद उनका जो पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो किया गया है। ये पहला मरहला जो था, आज जो शेड्यूल था उसके मुताबिक जो 9:40 पे उनको रिसीव किया जाना था और उसके बाद अपने वक्त के मुताबिक जो रहनुमा अब तक आए और उनका इस्तकबाल किया गया है उनमें जो अभी तक जो जयशंकर जो हैं उनको रिसीव किया गया। जो ईरान के जो मिनिस्टर हैं मादनियात के उनको रिसीव किया गया है और इसके अलावा जो मंगोलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें रिसीव किया है प्राइम मिनिस्टर ने। इसके अलावा तुर्कमानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनको रिसीव किया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर को जिना कन्वेंशन सेंटर में रिसीव किया है, जबकि ताजिकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी पहुंचे हैं, उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर ने वार्म वेलकम किया है। और किर्गिस्तान के वजीर आजम जो हैं उनका भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। तो आज जो आलमी रहनुमाओं का जो पहुंचने का जो सिलसिला था आज सुबह वो मुकम्मल हो गया, क्योंकि सबसे आखिर में जो उज़्बेक प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहुंचे। गुज़िश्ता रात जो रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो इस्तकबाल किया गया था। तो अब बुनियादी तौर पे जो कॉन्फ्रेंस का जो क्लाइमेक्स है वो अब से कुछ देर में अब वो मरहला आन पहुंचा है बुनियादी तौर पे कि जिसके लिए ये सारा मेला सजा है, ये सारा इवेंट जो मुनक्किद हो रहा है वो बुनियादी तौर पे वो वक्त था जो आन पहुंचा है। और अब से चंद मिनट बाद बाकायदा इसका जो आगाज कॉन्फ्रेंस का होने जा रहा है और इस आगाज से इस खित्ते में तिजारत और मईशत के हवाले से आम चीजें, आम डेवलपमेंट्स जो हैं वो होने जा रही हैं, जिसमें बहुत से MOUs हैं जो 1 बजे के करीब जो हैं वो साइन होंगे और उसके बाद इसहाक डार SCO जनरल सेक्रेटरी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक एलामिया जो तैयार किया जा रहा है वो। और इसके अलावा जो सिफारिशात गुज़िश्ता जो तिजारत के वज़रा SCO ममालिक के उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो डॉक्यूमेंट तैयार करके आज ये तमाम आलमी रहनुमा इस काउंसिल के अरकान जो हैं उनके सामने ये रखा जाएगा और उसकी मंजूरी ली जाएगी। इसकी मंजूरी लेने के बाद जो है ये SCO का डॉक्यूमेंट जब बन जाएगा तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन फेज में मामला, ये सिफारिशात जो हैं वो दाखिल हो जाएंगी। तो बहरहाल आज ये कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हो गया और आलमी रहनुमा जो हैं वो SCO के जो मेंबर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा इंडिया के वो और जो मेहमान खसूसी जो मुल्क है उसके फॉरेन मिनिस्टर वो भी पहुंच चुके। तो उनको खुद प्राइम मिनिस्टर जो कि इस मामले को होस्ट कर रहे हैं उन्होंने इस्तकबाल किया और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। दुनिया की नजरें इस बड़े इवेंट के ऊपर हैं, खित्ते की नजरें इस बड़े इवेंट के ऊपर हैं और पाकिस्तान ने बहुत शानदार तरीके से इस इवेंट को इस्लामाबाद में